آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے ظلم اور ظالم کا انجام۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ اللہ رب العالمین ظالم لوگ جو کر رہے ہیں اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جس بھی طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، اس سے اللہ رب العالمین غافل ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے پھر بیان فرمایا لیوم، اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ ہم ان کو کچھ دن کے لیے ڈھیل اور مہلت دے رہے ہیں، اور وہ جب وہ دن اور وہ پکڑ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب ان کے اوپر آئے گی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ایک ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، لیکن ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین اسی دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، انبیاء کے واقعات بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی، اور بھی بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ دنیا کے اندر جس نے بھی کسی بھی طرح کا ظلم کسی کے اوپر کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ ان کے اوپر آئی ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی حکومت ہو، چاہے وہ کوئی خلیفہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص جو کسی عہدے پر فائز ہو، اگر وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اللہ کی پکڑ ایک نہ ایک دن اس پر آتی ہے۔ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ کے حق میں ظلم کریں۔ اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے؟ اللہ کے حق میں ظلم یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہ اللہ کے حق میں سب سے بڑا ظلم۔ آپ دیکھیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے دیکھو خبردار کبھی بھی اللہ رب العالمین کا شریک کسی کو مت بنانا، شرک مت کرنا کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، یہ اللہ پر ظلم کرنا ہے۔ دوسری قسم حقوق العباد پر ظلم کرنا، مخلوق پر ظلم کرنا، یہ دوسری قسم ہے۔ اب وہ مخلوق چاہے انسانوں میں سے ہو، چاہے جنوں میں سے ہو، چاہے جاندار چرند پرند ہو، چاہے حجر و شجر ہو، جتنی بھی مخلوق اللہ نے اس دنیا کے اندر بنائی ہے، اگر آدمی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ سوچو آج اسلام کو بدنام کرنے کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے، اور نہ جانے کتنے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو بدنام کیا جائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان تو چھوڑو، ایک جاندار مخلوق پر بھی اگر ظلم کر رہے ہو تو اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا حساب تمہیں دینا ہے۔ ایک صحابی سے ایک اونٹ شکایت کرتا ہے، سوچو ایک جانور ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا ہے۔ سوچو ایک جانور کس نے مجھے اتنے عمر تک استعمال کیا ہے، اب یہ مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتوں پر رحم آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے مالک سے کہا کہ تم نے اس کو اتنے سال استعمال کیا ہے، میری ایک درخواست ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دو، جائے چرے، اور جب اس کی موت ہوگی یہ مر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پر رحم کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ ایک جانور کے اوپر۔ سوچو تو اسلام کیسے میرے بھائیوں کسی کو قتل کرنے کی، کسی پہ ظلم کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ بتاؤ کیسے کسی ناحق انسان کے قتل کی ترغیب دے سکتا ہے اسلام، جب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کر رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ اس عورت نے جس نے ایک بلی کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، اس کے اس عمل کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارے اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائی۔ تو اسلام کبھی بھی ظلم کی تعلیم نہیں دیتا۔
اسلام تو ظلم کرنے والوں کو روکتا ہے۔ آپ دیکھیں تیسری قسم دیکھ لیں آپ، تیسری قسم یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرے۔ ایک آپ اللہ کے حق میں ظلم کریں، مخلوق کے حق میں ظلم کریں۔ تیسری قسم آدمی خود اپنے اوپر ظلم کرے۔ اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے؟ کہ آدمی خود گناہوں میں ملوث، اپنے آپ کو جہنمی بنا لینا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی، اس وقت عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ یعنی عرب اپنے بھائی کا، اپنے قبیلے کا، اپنے کنبے کا ساتھ دیتے تھے، اگر وہ حق پر ہے تو بھی، اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو بھی ساتھ دیتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے کے بعد اسی حکم کی تعبیر بدل دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ مظلوم ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم ہے تو مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کو اس کے ظلم سے روکنا، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ آپ اس کو بتاؤ، آپ اس کو سمجھاؤ کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہو یا کر رہے ہو، یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا؟ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ کیوں؟ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن سب سے خطرناک قسم کی تاریکی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین بیان فرماتا یا عبادی انی حرمتم الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار کر لیا ہے، میرے اوپر یہ چیز حرام ہے کہ میں اپنے کسی بھی بندے کے اوپر ظلم کروں۔ فجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس ظلم کو تم تمام لوگوں پر حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، تو دیکھو تم کسی کے اوپر بھی کبھی بھی ظلم مت کرنا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، اور بندوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ دیکھو مجھے یہ چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس وجہ سے تم بھی کبھی ظلم مت کرنا۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ماحول کے اندر آدمی کسی عہدے پر فائز ہے، ذمہ دار ہے، کسی کمپنی کا اونر ہے، کسی کے ہاتھ میں حکومت ہے، تو وہ اپنی رعایا پر، اپنے لوگوں پر، اپنے ماتحتوں پر کس طرح ظلم کر رہا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور پیچھے سے آواز لگاتے ہیں اے ابو مسعود ہوشیار اور خبردار ہو جاؤ۔ پلٹ کر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں ابو مسعود کیا وجہ ہے تم اسے اس بے دردی سے مار رہے ہو؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور انہیں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے خادم کے اوپر ظلم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن کچھ دیر کے بعد انہیں اور اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو مسعود خبردار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو مسعود خبردار ہو جاؤ، جتنا تم اس کے اوپر اختیار رکھتے ہو یہ تمہارا غلام ہے، تم اس کے اوپر اختیار رکھتے ہو اور تم اللہ کے غلام ہو، اس سے کہیں زیادہ اختیار اللہ رب العالمین تم پر رکھتا ہے کہ تمہیں اس کی سزا دے۔ ظلم کرنے سے بچو مسعود، تم اپنے اس ادنا سے خادم پر ظلم کر رہے ہو، سوچو اللہ پکڑنے لگ جائے تمہارے ظلم کے بنا پر تو تمہارا حال کیا کرے گا اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہے، میں اس کو آج اسی وقت اللہ رب العالمین کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابو مسعود اگر تم نے اسے آزاد نہ کیا ہوتا تو یقیناً تمہیں جہنم کی آگ ایک نہ ایک دن ضرور چھوتی۔ یہ ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں روکا ہے، اور ظالم کا انجام اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر دکھا کر کے رہتا ہے۔ عشر مبشرہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
مدینہ کے گورنر ہیں مالک بن مروان. ان کے زمانے میں ایک عورت جس کا نام اروا بن اوس، وہ اس صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے ناحق میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. سوچو، ایک صحابی رسول پر الزام لگایا جا رہا ہے. دنیا میرے بھائیوں، آپ یہ سوچیں کہ میں نیک بن جاؤں گا تو پوری دنیا میرا ساتھ اور میرے موافق ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دنیا کے لوگوں نے نہیں دیا میرے بھائیوں، ہم کتنے بھی نیک بن جائیں، اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں اگر نیک بن جاؤں تو پوری دنیا میرے سپورٹ اور میرے ساتھ دینے لگ جائے گی، یہ ممکن نہیں میرے بھائیوں. صحابی رسول ہے، الزام لگا ہے کہ انہوں نے میری زمین ناحق قبضہ کی ہے. معاملہ پہنچتا ہے حاکم کے پاس، مالک بن مروان کے پاس. مالک بن مروان بلاتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس عورت کو، اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا آپ نے واقعی اس طرح کا کام کیا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ سنو، میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، اگر کسی شخص نے اس دنیا کے اندر کسی کا ایک بالش زمین، ایک ہاتھ کے برابر زمین، ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کی ناحق قبضہ کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. سوچو، 7 زمینوں کا طوق، ایک بالش زمین ناحق قبضہ کرنے کی. قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائیوں، ناحق قبضہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سخت وعید سنائی ہے. وہ حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں کہ صحابی رسول، مجھے آپ سے یہی امید تھی، لیکن ان کو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو اس عورت نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا ہے. وہ اسی وقت بد دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں، مظلوم کی بد دعاؤں سے ہمیشہ ایک انسان کو بچنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ایک مظلوم جب اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ، تو اس کی جو دعا اور بد دعا نکلتی ہے وہ سیدھا آسمان تک جاتی ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین کے پاس سیدھا، اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. دل سے دعا نکلتی ہے نا. ایک مظلوم تھک گیا ہے دنیا والوں سے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے، دنیا والوں سے مدد طلب کر کر کے اس کو یاد کرتا ہے، پھر وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. اور جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب اس کی ہر ادا کو، ہر دعا کو قبول اور بد دعا کو قبول کرتا ہے میرے بھائیوں. صحابی رسول نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ رب العالمین، وَإِن كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَحْلِ بَصَرَهَا، اے اللہ رب العالمین، اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اللہ رب العالمین تو اس کی آنکھوں کو چھین لے، تو اسے اندھا کر دے، اور جس زمین کے معاملے میں اس نے میرے پر الزام لگایا ہے اس زمین میں اس کو دفن کر دے. اور مدینہ کے لوگوں نے گواہی دی کہ اللہ رب العالمین نے اس صحابی رسول کی بد دعا کو قبول کیا. وہ عورت اندھی ہو کر کے اسی زمین میں جو معاملہ لے کر کے گئی تھی، اسی زمین میں گھڑا ہوا، اس کے اندر گر کر کے وہ مر گئی. یہ ظالم کا انجام ہے میرے بھائی. ظالم کب تک ظلم کرے گا؟ اللہ رب العالمین کی پکڑ جب آتی ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم پکڑیں گے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. اللہ رب العالمین ایک ظالم کو مہلت اور ڈھیل دیتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو کسی بھی طرح کا ظلم ہو میرے بھائیوں، چاہے ماتحتوں کے، چاہے اولاد کے درمیان، چاہے خاندان کے درمیان، چاہے یتیموں کے درمیان، چاہے جو ہمارے ماتحت میں جن کے حقوق ہمارے اوپر ہیں میرے بھائیوں، ان کے درمیان اگر ہم سے کوئی ظلم ہو رہا ہے میرے بھائیوں تو ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو وہ ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے اس ظلم کی معافی و تلافی کرنے کا موقع ہے میرے بھائیوں، کہ ہم اپنے اس ظلم کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر کے اپنے اس ظلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں. اللہ رب العالمین بخشنے والا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. بس یہ ہے کہ بندے کو
اس بات کا احساس ہو اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں خیر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان ختم کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔